بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم نے سورہ والتین کے اندر انسان کی دو حالتیں پڑھی تھی۔ انسان کی ایک حالت تو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ پوری مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ پھر اسی کی دوسری حالت بیان فرمائی تھی، ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے کہ انسان سب سے پستی کے اندر اور سب سے نچلے درجے کے اندر چلا جاتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، اور اگر نیک اعمال نہیں کیے تو روحانی اعتبار سے بھی۔ اور اسی انسان کی تعلیم کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا یہ پاک کلام نازل فرمایا، جس کی ابتدا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ سورہ علق، سورہ اقرأ، ہم نے جب یہ تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا تو پہلی جمعرات کو ہم نے یہ بات بیان کی تھی، صرف یاد دہانی کے لیے، کہ سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں 3 روایتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلی سورت جو نازل کی گئی وہ سورہ علق ہے، یعنی سورہ اقرأ بسم ربک الذی۔ دوسری روایت ہے کہ سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ مدثر ہے، اور تیسری روایت ہے کہ سورہ فاتحہ ہے۔ گویا 3 حدیثیں اور 3 روایتیں ہیں سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی اس کے متعلق۔ تو علماء نے اس کی تفسیر کی ہے اور وضاحت کی ہے کہ سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی سورہ علق، وہ اس اعتبار سے اور اس معنی کر کے کہ اس کی ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل کی گئی، جہاں سے نبوت کی ابتدا اور نبوت کا آغاز ہوا، اس لیے جو ہے یہ سب سے پہلی سورت ہوئی 5 آیتوں کے نازل ہونے کے اعتبار سے۔ اور تمام سلف اور خلف کا، یعنی اگلے والے علماء اور بعد والے علماء، سب کے نزدیک سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی ہے اور وحی کی ابتدا اور وحی کا آغاز جو ہوا ہے، یہ سورہ اقرأ کی ابتدائی 5 آیتوں سے، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، علم الانسان ما لم يعلم تک۔ تو یہ سب سے پہلی صورت ہے 5 اس سے وحی کی ابتدا اور آغاز ہونے کے اعتبار سے۔ سورہ اقرأ کی 5 آیتوں کے نازل ہونے کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ ایام کے لیے رک گیا، بند ہو گیا، منقطع ہو گیا۔ وحی کے سلسلے کے بند ہونے کے بعد سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی، اس لیے اس کے متعلق کہا گیا کہ سب سے پہلی سورت نازل جو ہوئی وہ سورہ مدثر ہے، یعنی فترت کے زمانے کے بعد سب سے پہلی یہ سورت نازل ہوئی۔
اور سورہ فاتحہ کے متعلق جو یہ فرمایا گیا کہ سب سے پہلی یہ صورت نازل ہوئی ہے، وہ مکمل صورت ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی یہ صورت نازل ہوئی۔ باقی اور آیتیں بھی جو ہے نازل ہوتی رہی، لیکن مکمل صورت اگر کوئی نازل ہوئی ہے سب سے پہلی تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اب اس وحی کی ترتیب کیا ہے؟ تو اس کے متعلق علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ابتداءً 4 مرتبہ جو وحی آئی اس کی ترتیب تو جو ہے معلوم ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ سورہ اقراء کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد دوسری وحی جو آئی وہ سورہ نون والقلم کی 7 آیتیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو وحی آئی سورہ مزمل کی 9 آیتیں، اور چوتھے نمبر پر جو وحی آئی سورہ مدثر کی 7 آیتیں، اور 5ویں نمبر پر پوری مکمل سورہ فاتحہ نازل کی گئی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت ضرورت کے مطابق اپنے پاک کلام کو اپنے نبی پر نازل فرماتے رہے۔ تقریباً 23 سال کے عرصے میں، پورے 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورہ اقراء جس کے ذریعے نبوت کی ابتدا اور آغاز ہوا ہے، اس کے متعلق صحیحین کے اندر ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، یعنی بخاری اور مسلم شریف کے اندر روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آپ کی نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، یعنی آپ ابتدا کے اندر خواب دیکھا کرتے تھے، اور ان خوابوں کی تعبیر جو ہے اس طریقے پر آپ کے سامنے آ جاتی جس طریقے پر صبح کی روشنی چمکتی ہے، اور صبح کی روشنی جس طریقے پر صاف اور شفاف ہوتی ہے، اسی طریقے پر آپ نے جو خواب دیکھا اور خواب میں جو چیز دیکھی اگلے دن جو ہے وہ چیز واقع ہو کر رہتی۔ تو نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے جو ہے ہوئی۔ یہاں اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کا داعیہ قوی پیدا ہوا۔ آپ مخلوق سے جو ہے الگ رہنے کو پسند کرتے تھے، اور اس کے لیے تنہائی کے لیے آپ نے غار حرا کو منتخب فرمایا۔ پہاڑ ہے جبل النور، اس کی چوٹی پر جو غار ہے اس کو غار حرا کہتے ہیں، آپ نے اس کے لیے منتخب کیا۔ آپ وہاں پر جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو آپ کو نماز وغیرہ کا حکم نہیں دیا گیا، تو پھر عبادت کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ اس میں ایک جواب یہ ہے کہ آپ کی عبادت اس وقت نہ نماز کے ذریعے تھی، نہ روزے کے ذریعے، کسی چیز کے ذریعے نہیں۔ آپ کی عبادت صرف جو ہے تفکر تھی، اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرنا، توجہ الی اللہ اور تفکر جو ہے آپ کی عبادت تھی۔ تنہائی میں جا کر جو ہے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے، یہ آپ کی عبادت تھی۔ بہرحال آپ غار حرا کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے رہا کرتے تھے۔ اپنے ساتھ تھوڑا توشہ لے جاتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تھوڑا توشہ دیتی، وہ لے کر جو ہے آپ وہاں پر چلے جاتے۔ جب توشہ ختم ہوتا پھر دوبارہ گھر پہ تشریف لاتے، پھر چند دنوں کا توشہ لے کر جاتے۔ اسی درمیان میں جب آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آنے کے بعد ایک روایت، اور یہ صحیح روایت معلوم ہو رہی ہے کہ آپ کو جو ہے ایک تختی دکھائی جس پر جو ہے لکھی ہوئی تھی یہ آیتیں، اور تختی دکھا کر جو ہے آپ نے فرمایا، جبرائیل امین نے کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ تو جواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارن، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبرائیل امین نے جو ہے آپ کو اپنے سینے سے دگایا اور دبایا۔ پھر دوبارہ جو ہے آپ نے جبرائیل امین نے کہا اقرا، آپ پڑھیے، تو آپ نے وہی جواب دیا بھئی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ جو ہے کہا آپ پڑھیے،
تو آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جو ہے سینے سے دبایا، اور سینے سے دبا کر تیسری مرتبہ چھوڑنے کے بعد جبرائیل امین نے جو ہے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ چنانچہ یہ غار حرا میں سب سے پہلی جو ہے آیت ہے جو نازل ہوئی، اتاری گئی۔ جبرائیل امین کے دبانے سے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ سخت تکلیف محسوس ہوئی، اور کیفیت اور آپ کی صورت یہ ہو گئی کہ جب آپ گھر پہ تشریف لائے تو وہ کیفیت آپ پر تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے، فرمانے لگے زملونی زملونی، خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ جبرائیل امین نے اس لیے دبایا تھا تاکہ وحی کا بوجھ جو ہے آپ محسوس کر سکے، بعد میں جو وحی نازل ہونے والی ہے تو اس کا بوجھ آپ محسوس کر سکے اور اس کے عادی بنے، اس لیے جو ہے انہوں نے دبایا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا یا رسول اللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ آپ کو ہلاک کر دے اور آپ کی جان نکل جائے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں پر سے بوجھ ہٹاتے ہیں، رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ہرگز جو ہے یہ ایسا نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات کہہ کر آپ کو تسلی دی۔ تسلی دینے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے چچا جات بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل ان کے پاس لے گئے۔ یہ ورقہ ابن نوفل انجیل کے جو ہے عالم تھے، عبرانی زبان کو بھی جانتے تھے، عربی زبان کو بھی جانتے تھے۔ انجیل کو عربی زبان کے اندر یہ لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پاس لے کر گئی، جا کر کہنے لگی میرے چچا جات بھائی کچھ بات تو سنو ان کی۔ چنانچہ آپ نے پورا واقعہ بیان فرمایا، غار حرا میں جو آپ کو پیش آیا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ تو پورا واقعہ سننے کے بعد ورقہ ابن نوفل کہنے لگے کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی وہی فرشتہ ہے جو فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ یہ بات کہنے کے بعد ورقہ ابن نوفل کہنے لگے کہ کاش کہ میں تمہارا زمانہ پاتا تو میں تم پر ایمان لے آتا، کاش کہ میں تمہارا زمانہ پاتا تو میں تم پر ایمان لے آتا۔ یہ بات ورقہ ابن نوفل نے کہی، اور ساتھ میں یہ بات بھی کہی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ آپ کو تعجب ہونے لگا کہ میری قوم مجھے نکالے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی۔ تو حضرت ورقہ ابن نوفل کہنے لگے کہ جب بھی کسی نے اس طرح کا دعویٰ کیا اور جب بھی کسی کے پاس یہ فرشتہ آیا ہے تو ان کو جو ہے خوب ستایا گیا ہے، لہذا تمہیں بھی تمہاری قوم ستائے گی یہاں تک کہ تمہیں مکہ سے نکالے گی۔ یہ بات جو ہے حضرت ورقہ ابن نوفل نے، لیکن بات یہ ہوئی کہ انہوں نے آپ کا زمانہ جو ہے زیادہ نہیں پایا اور ابتدائی نبوت کے زمانے کے اندر جو ہے دنیا سے چلے گئے۔ تو اس وقت جو ہے غار حرا کے اندر سب سے پہلی جو ہے آیتیں، یہ ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے آپ کو فرمایا اقرأ، آپ پڑھیے۔ اقرأ کے معنی پڑھنا، قرأ یقرأ قراءتن کے معنی آتے ہیں پڑھنے کے۔ اقرأ آپ پڑھیے، جبرائیل امی کہہ رہے ہیں کہ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے اس پروردگار کے نام سے کہ جس پروردگار نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا یہ بیان نہیں فرمایا، مراد ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک، بسم ربک کا لفظ بڑھا کر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک کو پڑھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو ہے پڑھے، اس کو شروع کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑھیے۔ تو یہ بسم ربک کے لفظ سے اشارہ کیا کہ اعوذ باللہ کے ساتھ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفاتیں ہیں،
ان صفات میں رب صفت کو یہاں بیان فرمایا، اقرا بسم ربک، یہ نہیں فرمایا اقرا بسم خالقک، اپنے پیدا کرنے والے کے نام سے پڑھیے، کسی اور صفت کو بیان نہیں فرمایا، صفت رب کو یہاں بیان فرما کے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ نے جو معذرت کی ہے ما انا بقارن، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کا جواب ہے یہ کہ گھبرائیے نہیں، میں تمہارا رب اور تمہاری پرورش کرنے والا ہوں۔ اگرچہ آپ ان پڑھ اور امی ہے، لیکن آپ کی زبان مبارک سے میں ایسا کلام جاری کروں گا کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ نے جاری بھی فرمایا، چیلنج بھی کیا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے متعلق۔ سب سے پہلا چیلنج جو ہے فرمایا کہ اگر تم اس قرآن کو نہیں مانتے ہو تو تم بھی اس جیسا قرآن لے کر آؤ۔ تمہارے اندر بھی بڑے فصیح اور بلیغ لوگ ہیں، اچھی عربی جاننے والے اور اچھی عربی پڑھنے والے لوگ ہیں۔ پورا قرآن کا چیلنج ہوا، خاموشی تعریف ہے۔ دوسری مرتبہ اللہ نے اعلان فرمایا اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو تو 10 صورتیں اس کی جیسی بنا کر لے آؤ۔ کوئی جواب نہیں۔ پھر اعلان فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور تمہاری اگر طاقت نہیں ہے تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تمہارے جتنے بھی مددگار ہیں ان سارے مددگاروں کو لے کر بیٹھو اور سوچو اور اس قرآن پاک جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ قرآن نے چیلنج کر دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو، اور ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہرگز نہ کر سکو گے، کبھی بھی تم سے یہ ہو نہ سکے گا۔ ایک صورت تو کیا فَأْتُوا بِآیَةٍ، پھر آخر میں دوسرا چیلنج اللہ نے اتارا کہ اس کے جیسی ایک صورت اگر نہیں لا سکتے ہو تو ایک آیت تو بنا کر لاؤ۔ نہیں لا سکے۔ اللہ کا کلام ہے یہ، اور اللہ رب العزت کا کلام یہ معجز کلام ہے، اس کے جیسا کوئی انسان کلام نہیں لا سکتا سارے۔ اور یہ چیلنج اس زمانے کے لیے نہیں تھا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ چیلنج ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے کوئی انسان اس کی جیسی ایک آیت تو بنا کر لے آئے۔ اللہ کے کلام کے اندر کیا مٹھاس ہوگی۔ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار ولید ابن مغیرہ، ابو جہل، امیہ ابن خلف، یہ سب جو ہے بڑے بڑے شیطان تھے جو آپ کو تکلیف پہنچانے میں سب سے پیش اور آگے رہتے تھے۔ مشورہ کرتے، دن میں مشورہ کرتے کہ دیکھو خبردار محمد کا کلام جو ہے کوئی نہ سنے، کوئی ان کا کلام نہ سنے۔ جب رات ہوتی تو اس طرف سے ابو جہل چپکے آ رہا ہے کہ مجھے ولید ابن مغیرہ نہ دیکھے، اور اس طرف ولید ابن مغیرہ آ رہا ہے کہ مجھے ابو جہل نہ دیکھے۔ بالآخر ولید ابن مغیرہ سے کسی نے پوچھا کہ تجھے یہ کلام جو ہے، اس کلام کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے؟ تو ولید ابن مغیرہ، یہ بڑا چالاک آدمی تھا، بڑا ہوشیار آدمی تھا، یہ ولید ابن مغیرہ کہنے لگا واللہ ما ھذا کلام البشر ان هو الا کلام اللہ وان فیہ لحلاوۃ، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو رب کائنات کا کلام ہے، اور اس میں جو ہے ایک مٹھاس ہے۔ وہ لوگ عربی جانتے تھے، عربی داں لوگ تھے، لیکن اپنی سرداری کے ختم ہونے کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لائے۔ تو اس میں اشارہ کر دیا بسم ربک، میں رب کی صفت بیان کر کے کہ آپ اگرچہ امی ہیں، ان پڑھ ہے، لیکن گھبرائے نہیں، آئندہ جو ہے میں آپ کی زبان مبارک پر ایسا کلام جاری کروں گا کہ پوری دنیا مل کر بھی اس کے جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ کون؟ رب الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ ساری کائنات کو۔ یہ بیان نہیں کیا کس کو پیدا کیا، مراد ہے ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا۔ پھر ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا خلق الانسان من علق، جو اشرف المخلوقات ہے اس کا ذکر فرمایا کہ پوری مخلوقات اور کائنات کو پیدا کیا، اور پوری مخلوقات اور کائنات میں سب سے اشرف انسان ہے، اس لیے اس کو خاص طور پر بیان فرمایا خلق الانسان من علق۔ اس کا ترجمہ، پیدا کیا اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے۔
منجمد خون سے، علق منجمد خون، انسان کی پیدائش میں مختلف دور آتے ہیں، چنانچہ انسان کی ابتدا ہوتی ہے عناصر آگ پانی ہوا مٹی، اس کے بعد غذا ہوتی ہے، اور غذا سے پھر جو ہے خون بنتا ہے، خون سے نطفہ بنتا ہے، نطفہ سے علقہ بنتا ہے، علقہ سے مضغہ بنتا ہے، اور مضغہ سے ہڈی بنتی ہے۔ یہ انسان پر جو ہے سارے دور گزرتے ہیں پیدائش کے وقت میں، اور یہ علقہ یعنی جمع ہوا خون، یہ حالت درمیانی حالت ہے، تو درمیانی حالت کو بول کر آگے اور بعد والی حالتوں کو مراد لیا۔ الذی خلق، وہ اللہ، کون اللہ؟ جس نے پیدا کیا، اور خاص طور پر خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، خون کے لوتھڑے سے۔ پھر فرمایا تاکید کے لیے، تاکید کے طور پر اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ اکرم صفت بیان فرمائی کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پر اگر نبوت کا تاج رکھا جاتا ہے تو آپ نہ گھبرائیے، ہم جو ہے اس کلام کو آپ کے دل کے اندر محفوظ رکھیں گے، اور کس طریقے پر لوگوں کو پہنچانا ہے یہ طریقہ بھی جو ہے ہم آپ کو بتلائیں گے۔ چنانچہ آپ نے یہ طریقہ جو ہے اپنایا، اور انہی زمانے جاہلیت میں جن کی انسانیت اس قدر مٹ چکی تھی، ایسی انسانیت مر گئی تھی کہ ایک لمبے زمانے تک جس کو ماں ماں کہتے تھے اور ماں ماں کر پکارتے تھے، اپنے باپ کے چلے جانے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے نکاح خود کر دیتے تھے۔ کیسی جو ہے انسانیت مٹ چکی ہوگی کہ ایک زمانے تک جس کو ماں ماں کہتے ہیں، اپنے باپ کے چلے جانے کے بعد اسی سے جو ہے نکاح کرتے اور اسی کو بیوی بنا دیتے۔ ایسے لوگوں کے اندر جو ہے آپ نے ایسی محنت کی اخلاق کے ذریعے، ایسے اخلاق کے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم فرمایا کہ آپ حکمت کے ساتھ جو ہے ان لوگوں کو دعوت دیجیے۔ ادع الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ۔ اخلاق سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ چیز غصے سے وجود میں نہیں آتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا بھائی ان کو، ہے نا، جن کی ہم کیا کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں نا۔ ان کا صبر جو ہے بے مثال صبر۔ ایک مرتبہ جو ہے والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، ایک آدمی آیا بدمعاش قسم کا، اور آ کر جو ہے کہنے لگا کہ میں آپ کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھی میری والدہ عاقلہ بالغہ ہے، اگر وہ راضی ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، نکاح کر لو۔ یوں کہہ کر گھر میں چلے گئے، اور واپس دروازے پہ آئے تو وہ آدمی جل کر راکھ بن گیا تھا۔ غیب سے آواز آئی، امام ابو حنیفہ کے صبر نے جو ہے اس کو جلا دیا۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ یہ نوجوان کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ اگر مٹی کا ستون ہو تو اس کو سونا کہے تو ہمیں ماننا پڑے۔ اور ان کی ذکاوت تو بڑی مشہور۔ ایک میاں ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، حضرت میں نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا ہے کہ فجر کی نماز تک نہیں بولی، فجر کی اذان تک نہیں بولی تو تجھے طلاق ہے۔ اب بیوی بھی اپنی بات پر اٹل ہے، بولنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ جو ہے پریشان ہو رہے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ کوئی بات نہیں ہے، چلے جاؤ۔ آدھی رات ہوئی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے گھر کے سامنے اذان دینا شروع کر دی۔ بیوی بولی کہ اذان ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ یہ اذان جو ہے آدھی رات کی تھی، فجر کی اذان نہیں تھی۔ اللہ نے وہ ذکاوت دی تھی اور وہ فراست دی تھی، لیکن اخلاق، اللہ اکبر۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو ہے مشہور ہے کہ پوری رات جو ہے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عاجزی کرتے، نماز پڑھتے اور روتے رہتے۔ حضرت کے گھر کے پاس میں ایک موچی کا مکان تھا، سننا بھائی ذرا غور سے، ہاں، موچی کا مکان تھا، اور وہ موچی بیچارہ جو ہے اس کو ایک لت پڑ گئی تھی، عادی ہو گیا تھا شراب پینے کا۔ اب وہ شراب پی کر جو ہے پوری رات بکواس کرتا رہے، اشعار پڑھتا رہے زور زور سے،
لیکن اللہ کے بندے نے کبھی بھی اس کو اف نے کہا کہ تیرے ان شور کرنے کی وجہ سے میری نماز میں خلل آتا ہے، میری دعا میں خلل آتا ہے، کچھ نہیں بولے۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک دن جو ہے رات کے وقت نماز پڑھ رہے تھے، سناٹا تھا، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوس میں تھے، وہ مکان پہ گئے اس کے، تو گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہوئی، آج جو ہے کوئی شور اور آواز نہیں آئی؟ تو گھر والے کہنے لگے کہ امام صاحب اب انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ کہا کیوں؟ کہ ہم نے اس کو جو ہے یہ پریشان، اس کی وجہ سے ہم بھی پریشان تھے، آپ بھی پریشان تھے، تو ہم نے پولیس کو جو ہے یہ بات بتا دی، اس کو پکڑ کر وہ لے گیا اور جیل خانے میں ڈال دیا اس کو۔ اس زمانے کی جیلیں بھی ایسی تھی کہ جاتے تھے مجرم بن کر اور نکلتے تھے بزرگ بن کر، کہ وہ سدھر کر جو ہے آئے گا، کوئی بات نہیں ہے، یوں کہہ کر جو ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ نہ بولے، سیدھے پہنچے پولیس تھانے کے اندر۔ افسر بیٹھا ہوا تھا، امام صاحب کو دور سے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا، اور جب امام صاحب تشریف لائے تو کہنے لگا حضرت آپ میرے پاس؟ کہا ہاں مجھے ضرورت ہے، ایک کام پڑ گیا جس کی وجہ سے میرا آنا ہوا ہے۔ حضرت آپ مجھے حکم دے دیتے، میں وہاں پر آپ کے پاس آ جاتا، آپ نے آنے کی تکلیف کیوں گوارا کی؟ کہا نہیں مجھے ضرورت تھی اس لیے میں تمہارے پاس آیا۔ حضرت کو بٹھایا، پوچھا کیا ہے بھئی؟ حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ کے وہاں اس نام کا فلاں فلاں حلیے کا ایک آدمی ہے، آپ کی پولیس جو ہے اس کو پکڑ کر لے آئی ہے، جیل خانے میں ہے۔ تو افسر کہنے لگا ہاں ہے، یہ آدمی ہمارے یہاں جیل خانے میں ہے۔ تو امام صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسا آدمی تھا؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے پتہ ہے وہ کیسا آدمی ہے، تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میری ذمہ داری پر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کون ضامن بن رہا ہے اور کس کا ضامن بن رہا ہے؟ میری ذمہ داری پر جو ہے چھوڑ دیا جائے، یہ میری ایک درخواست ہے آپ سے۔ تو امیر کہنے لگا، حاکم کہنے لگا امام صاحب کیا بات کرتے ہیں آپ کی بات تو ملک کا قانون ہوتا ہے، آپ جو فرمائیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بٹھایا، ایک آدمی کو بھیجا، بھئی اس کو پکڑ کے اس کو جو ہے لے کر آؤ یہاں۔ چنانچہ وہ موچی جو تھا اس نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دور سے دیکھ لیا تو گھبرانے لگا، نہ معلوم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ میری کون سی شکایت لے کر یہاں پہنچے ہوں گے۔ آیا اندر تو افسر نے کہا کہ جاؤ۔ کہا کہاں؟ کہا گھر جاؤ، یہ امام صاحب جو ہے تمہاری درخواست، تمہاری سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ میری ضمانت پر جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، رہا کر دیا جائے۔ جاؤ، میں نے تم کو رہا کر دیا۔ پہلے تو افسر نے یہ بات کہی تھی کہ امام صاحب آپ چلے جائیے، میں اس کو رہا کر دیتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا۔ پھر بلا کر جو ہے اس کو کہا کہ جاؤ تم اپنے گھر۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور وہ موچی دونوں ساتھ میں چلے۔ تاریخ کی کتابوں میں کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ پورا راستہ کاٹا اور طے کیا، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نصیحت کے طور پر ایک جملہ بھی کہا ہو، خاموشی کے ساتھ دونوں چلتے رہے۔ گھر آیا تو وہ اپنے گھر چلا گئے، امام صاحب اپنے گھر پہ چلے گئے۔ جب رات ہوئی تو پھر سناٹا۔ دوسرے دن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر پہ پہنچے، اور پہنچ کر جو ہے پوچھا بھئی کیا حال ہے، آج رات کو بھی سناٹا تھا؟ اس کی تحقیق کے لیے وہ گئے۔ گھر کا دروازہ جو ہے کھٹکھٹایا۔ اخلاق سے جو ہے دین پھیلتا ہے، اخلاق سے۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر کے دوسرے لوگ جو ہے دروازے پر آئے، اور وہ اللہ کا بندہ اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ امام صاحب دروازے پر کھڑے رہے۔ جب وہ اپنی نماز کو پورا کر کے، نماز اس نے پوری کر لی، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ تو
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں تیرے پاس اس لیے آیا تھا کہ آج رات کو بھی سناٹا تھا، نہ معلوم تمہارے گھر والوں نے تمہارے ساتھ پھر سے وہ حرکت تو نہیں کی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے میں تحقیق کے لیے آیا ہوں۔ کیا جواب دیا اس نے؟ وہ کہنے لگا امام صاحب پوری امت مسلمہ کے امام اعظم کی محبت کا نشہ چکھنے کے بعد مجھے کسی شراب کے نشے کی کیا ضرورت ہے؟ پوری امت مسلمہ کے امام اعظم کی محبت کا نشہ مجھے جب مل گیا تو مجھ کمینے کو شراب کے نشے کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ تھی امام صاحب، بات یہ تھی کہ لوگ جو ہے مجھے حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے اور میری حقارت اور ذلت کا جو ہے تذکرہ کیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے مجھ پر غم طاری رہتا تھا، اس غم کو بھلانے کے لیے میں شراب پیتا تھا۔ لیکن آپ جیسے جلیل القدر آدمی نے جو ہے مجھے عزت دے دی تو مجھے اب جو ہے کوئی غم نہیں ہے، اور جب کوئی غم نہیں ہے تو مجھے شراب کے نشے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے حالت اخلاق سے جو ہے دین فتح سے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے تعلیم دی اور سکھلایا قلم کے ذریعے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو پیدا کر کے جو ہے فرمایا لکھ، تو انسانوں کی تقادیر اور تقدیروں کو لکھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دستے قدرت سے جو ہے 4 چیزیں پیدا فرمائی، 4 چیزیں، اور باقی چیزوں کو اللہ نے امر کن سے پیدا فرمائی۔ امر کن کا مطلب ہے اللہ نے فرمایا کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہیں۔ تو 4 چیزیں ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے مبارک سے، ہاتھ مبارک سے جو ہے پیدا فرمائی۔ ان میں ایک قلم ہے، دوسرا عرش ہے، اور تیسری چیز جو ہے آدم علیہ السلام ہے، اور چوتھی چیز ہے جنت عدن۔ قرآن پاک میں لفظ آتا ہے یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی دستے قدرت سے پیدا فرمائی، اور باقی ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے امر کن سے پیدا فرمایا۔ تو یہ علم دیا انسان کو بالقلم، قلم کے ذریعے۔ آپ کے حق میں جبرائیل علیہ السلام قلم کے درجے میں ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے سکھلایا انسان کو، تعلیم دی انسان کو قلم کے ذریعے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ قلم کو پیدا نہ کرتے تو یہ دنیا کا نظام نہ چلتا۔ بھئی قلم کی لکھنے کے بعد بھی جو ہے لوگ مگر جاتے ہیں، تو قلم اگر نہ ہوتا اور لکھاوٹ نہ ہوتی تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ تو قلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ الذی علم بالقلم، علم کے حاصل کرنے کے ذرائع میں سے سب سے بڑا ذریعہ قلم بھی ہے، اور بھی ذرائع ہے، اس میں قلم کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ جس نے انسان کو تعلیم دی قلم کے ذریعے، اور انسان کو کیا سکھلایا؟ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو سکھلایا ان چیزوں کو جو وہ نہیں جانتا ہے۔ لم یعلم، بھئی سکھلایا تو انہی چیزوں کو جاتا ہے جو آدمی جانتا نہیں ہے، تو لم یعلم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی فرمایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اس کو حاصل کیا ہے، اپنی ماضی زندگی کی طرف نظر کرے کہ اس کی زندگی کا حال ہے لم یعلم، کچھ بھی نہیں جانتا ہے وہ۔ وما اوتیتم من علم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے سکھلایا انسان کو وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب اخیر میں جو ہے ہم ان 5 آیتوں کا ترجمہ پھر سے سن لیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، اور آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو سکھلایا قلم کے ذریعے، علم دیا قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو تعلیم دی ان چیزوں کی جن چیزوں کو انسان نہیں جانتا ہے۔ انشاءاللہ باقی جو ہے اگلے جمعرات کو کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔